السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ناظران محترم، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی یہ 5ویں نشست ہے۔ درس ابو داؤد شریف جاری ہے اور ایک عنوان حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، باب السواک من الفطرہ، کہ مسواک کرنا فطرت میں داخل ہے۔ فطرت میں جو چیزیں داخل ہیں وہ 10 ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اور فرمایا کہ یہ فطرت میں داخل ہیں، یعنی ہر آدمی اس کو پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے۔ فطرت میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کی تعلیم دینے کی حاجت نہیں ہے، یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، وہ خود بخود تیرتا ہے۔ تو ایسے ہی 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کرو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی انسان بن کر پیدا ہوا ہے تو وہ خود بخود کر لیتا ہے، اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ صحرا اسلام کے سر جاتا ہے کہ یہ باتیں فطرت میں داخل ہیں، یہ سکھایا تو اسلام نے سکھایا، اسلام نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ فطرت میں داخل ہیں۔ ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عشر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ قص الشارب، مونچھ کم کرنا، یہاں پہ مونچھ کے ساتھ قص کے الفاظ آئے ہیں۔ قص یقص معنی کم کرنا، یعنی کاٹنا۔ مونچھ بالکل صاف کرنا خلاف سنت ہے، مونچھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اتنا کاٹنا کہ کوئی چیز کھا لے پی لیں تو وہ مونچھوں سے مس نہ ہو، مونچھوں کے بال اس میں داخل نہ ہو، اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ایک حکم ہے۔ تو قص الشارب، مونچھ کم کرنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، مونچھ کم کرو، داڑھی بڑھاؤ، مشرکین کے خلاف کرو، کیونکہ مشرکین مونچھ بڑھاتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں۔ تو غور کریں، داڑھی رکھنا، داڑھی بڑھانے کا حکم عام حکم آیا ہے، مطلق حکم ہے، اور یہ فطرت میں داخل ہے۔ تو اب داڑھی بڑھائیں تو کیا بڑھاتے رہیں؟ پورے طور پہ بڑھانا بھی خلاف سنت ہے، اور ایک مشت سے کم کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بطور معجزہ ایک مشت رہی۔ سرکار کی داڑھی کبھی ایک مشت سے نہ بڑھی اور نہ سرکار نے کبھی کاٹی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قدرتی طور پر، معجزانہ طور پر ایک مشت رہی ہے۔ یہی ایک سنت ہمارے لیے کافی ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے کم اگر رکھنا سنت ہوتا تو پھر سرکار کی داڑھی مبارک بھی کم ہوتی۔ اور دوسرا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی ایک مشت سے تھام لیتے، اس سے جو زیادہ بڑی ہوتی اس کو کاٹ لیتے۔ اس سے بھی، یہ طریقے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے، اس سے کم رکھنا خلاف سنت ہے، اور اس سے بڑھانا بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں، کچھ زیادہ بڑھ جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ بڑھانا کہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے کہ وہ زمین اور گھٹنوں تک پہنچ جائے، زمین صاف کرنے لگے، معاذ اللہ، یہ تو داڑھی کی توہین ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانے کا حکم آیا ہے، یہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ والاستنشاق بالماء، اور پانی سے ناک صاف کرنا۔ استنشاق یعنی سونگھنا، پانی سونگھنا یعنی ناک صاف کرنا۔ وقص الاظفار، ناخن کاٹنا۔ وغسل البراجم، اور انگلیوں کے گٹھے دھونا۔ براجم کہتے ہیں ان حصوں کو جہاں پر انگلیوں کے گٹھے ہوتے ہیں، ان کو دھونا، یہ بھی فطرت میں داخل ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ونتف الابط، یعنی زیر بغل کے نیچے کے بال، زیر بغل کاٹنا۔ وحلق العانہ، اور زیر ناف کے بال کاٹنا۔ وانتقاص الماء، اور پانی کم استعمال کرنا، مطلب پانی کم استعمال کرنے سے مراد یعنی الاستنجاء بالماء، یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ تو یہ بھی سنت میں اور فطرت میں داخل کیا گیا۔ حضرت زکریا نے فرمایا، مصعب نے یہ فرمایا ونسیت العاشرہ،
10ویں چیز کیا ہے؟ اس میں حدیث پاک میں 9 بیان کی گئی، 10ویں کیا ہے میں بھول گیا، فرما رہے ہیں الا ان تکون المضمضۃ، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مزمزہ ہو، اور یقیناً وہ کلی کرنا ہی ہے، یعنی کلی کرنا بھی فطرت میں داخل ہے۔ یہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل کی گئی ہیں۔ اور ایک روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق، کہ فطرت میں داخل ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ فذکر نحوہ، اوپر جیسی حدیث بیان کی گئی وہ ساری تفصیلات آپ نے بیان کی۔ ولم یذکر اعفاء اللحیہ، اس میں داڑھی بڑھانے کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ زادہ والختانہ، اعفاء اللحیہ کے بجائے الختان یعنی ختنہ کرنا، یہ بھی فطرت میں داخل ہے، اس کو آپ نے بیان کیا۔ اور یہ فرمایا کہ والانتضاح، اور انتضاح یعنی پانی استعمال کرنا۔ ولم یذکر انتقاص الماء، یعنی انتقاص الماء کے لفظ نہیں لائے، الانتضاح کے لفظ استعمال کیے ہیں، الاستنجاء مراد ہے۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا وروا نحوہ عن ابن عباس، یا ورویہ نحوہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی روایت کی گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وقال خمس کلھا فی الراس، 5 ایسی فطرتیں ہیں جو سب سر میں یعنی سر کے حصے میں داخل ہیں۔ وذکر فیہا الفرق، اور اس میں مانگ نکالنا بھی آپ نے داخل کیا، یعنی مانگ نکالنے کو بھی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ اعفاء اللحیہ کا لفظ آپ نے نہیں کیا، ولم یذکر اعفاء اللحیہ۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا ورویہ نحو حدیث حماد عن طلق بن حبیب ومجاہد وعن بکر بن عبد اللہ المزنی قولہم، ایسی ہی روایت حضرت حماد سے، طلق بن حبیب سے اور مجاہد سے، وہ بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کی ہیں، ان کا قول ہے، یہ اسی طرح کے اقوال ہیں ان کے بھی۔ ولم یذکروا اعفاء اللحیہ، اس میں بھی انہوں نے داڑھی بڑھانے کا ذکر نہیں کیا۔ اور محمد بن عبداللہ بن ابی مریم ابو سلمہ، وہ حضرت ابو ہریرہ اور آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ ایک روایت اور بھی آئی ہے، اس میں اعفاء اللحیہ کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابراہیم نخعی نے بھی اعفاء اللحیہ کے اسی کی طرح حدیث بیان کی، لیکن وذکر اعفاء اللحیہ والختان، آپ نے جو دوسری اس حدیث پاک میں اور دوسری سندوں میں داڑھی بڑھانے کا جو ذکر چھوٹ گیا ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی ہیں، آپ نے داڑھی بڑھانے کا اور ختنے کا، یہ دونوں کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ باب یہاں پر ختم ہوا جس میں فطرت کے بیان کیے گئے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ان 10 چیزوں کی، اور یہ مذکورہ اور شامل کر لیے جائیں تو 12 چیزوں کی تعلیم اسلام نے دی ہے اگرچہ کہ، لیکن یہ صرف مسلمان کرنے کے عمل نہیں ہے، ہر انسان اس کو کرتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان ہے تو انسان کو یہ تعلیم، انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے وہ اس پر عمل کرے۔